الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہمارے سامعین و ناظرین، اس سے قبل دو مجلسوں میں ہم نے اس امر کا بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ نبی کہنا یہ عقیدہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ کے خلاف ہے۔ آج کی مجلس میں ہم اس امر کو بیان کریں گے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو فوت شدہ نبی قرار دینا احادیث متواترہ کے خلاف ہے۔ یہ امر یاد رکھیں، جو نص قطعی سے امر ثابت ہو، جو متواتر حدیث سے ثابت امر ہو، وہ ضروریات دین میں سے ہوتا ہے، جس کا انکار کرنے والا خود بخود اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر لیتا ہے۔ پتہ نہیں قادیانی کیوں چیختے ہیں؟ جب انہوں نے نصوص قرآنیہ کا انکار کیا، جب انہوں نے احادیث متواترہ کا انکار کیا، تو پھر کیوں چیختے ہیں کہ امت نے کیوں انہیں دائرہ اسلام سے خارج کیا؟ امت کے علماء، مولویان کرام، اسلامی ممالک کے علماء اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کے نکلنے کے بعد ان پہ حکم لگایا۔ تو یہ سمجھ لیں، آپ بہت زیادہ نہ چیخیں، سمجھ لیں کہ آپ خود نکلے ہیں۔ کیوں کہ نصوص قطعیہ قرآنیہ کا آپ نے انکار کیا اور متواتر احادیث کا، اور امت مسلمہ عہد نبوی سے آج تک اس امر پہ متفق ہے کہ جو شخص کسی قطعی اس نص کا جو متعین المراد ہو، اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، یا صحابہ کرام نے کسی آیت کی تفسیر میں کچھ کہا ہو، تو وہ بھی حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ تو یہ بات آج ہم بیان کریں گے کہ حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ نبی کہنا یہ متواتر احادیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کی اس مجلس میں چند احادیث ہم ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 مجالس اس بات کے لیے قائم کریں، مگر سب سے پہلے جیسے ہم نے نشاندہی کی تھی نصوص قطعیہ قرآنیہ کے منکرین کی، تو ان میں سے ایک گروہ قادیانیت ہے، تو حدیث میں بھی ہم آج ان کا ذکر کریں گے۔ دوسرا پرویزیت ہے، وہ بھی غلام احمد پرویز کے متبعین ہے، اور تیسری غامدیت ہے۔ قادیانی اس بات کا تو اقرار آج بھی کرتے ہیں کہ ہم احادیث رسول کو مانتے ہیں، مگر کیا کرتے ہیں کہ جن جن احادیث میں عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علم ہے اور ابن مریم ان کا لقب ہے، جہاں جہاں احادیث میں ان کے نزول کا ذکر ہے، اب آپ یاد رکھیں نزول فعل ہے، کسی فعل میں استعارہ نہیں چلے گا یہاں، اور عیسیٰ ابن مریم بھی علم ہے، اس میں بھی استعارہ نہیں چلے گا۔ ابن مریم کی جگہ ابن چراغ بھی نہیں آئے گا۔ یہ اصولی بات یاد رکھیں آپ، اور علمی بات یاد رکھیں، اور اتنا ہی جواب قادیانیت کو لیے کافی ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ یعنی احادیث کو وہ مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں ماننے کا، مگر ان میں الحاد کرتے ہیں، باطل تعویل کرتے ہیں کہ اس سے مراد ابن مریم سے ابن چراغ بھی ہے۔ تو پھر اس کی بات یاد رکھیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ عالموں میں، اعلام میں جو اشخاص ہوتے ہیں ان میں استعارہ نہیں چلتا۔ ابراہیم کی جگہ نوح نہیں آئیں گے،
نوح کی جگہ موسیٰ نہیں آئیں گے، موسیٰ کی جگہ عیسیٰ نہیں آئیں گے، عیسیٰ کی جگہ محمد نہیں آئیں گے۔ اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کی جگہ قادیانی مسیح موعود نہیں آئے گا، یہ پکی بات ہے۔ یہ تو قادیانی اور حدیث کے بارے میں ہم نے عرض کیا۔ غلام احمد کا بھی سن لیں، میں نے خود 1968 میں اس کے درس میں بیٹھ کر اس کے منہ سے جو سنا وہ میں آج آپ کو سناتا ہوں، اپنے طلباء، علماء اور سامعین کو۔ غلام احمد پرویز اس اتوار کے درس میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ مشہور کرتے ہیں کہ میں حدیث کا منکر ہوں۔ آگے کہتا ہے بھلا میں کیسے حدیث کا منکر ہو سکتا ہوں کہ حدیث بھی اسی زبان سے نکلی جس سے قرآن نکلا۔ یہ دوسرا جملہ سن لیا آپ نے اس کا۔ تیسرا جملہ یہ ہے میں تو بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی، نسائی ابن ماجہ کو نہیں مانتا جو 200-250 سال بعد آئے اور کہا یہ حدیث رسول ہے۔ تو اس کے بارے میں اتنی بات آپ میں سے ہر ایک شخص کو یاد رکھنی چاہیے کہ محدثین یہ نہیں کہتے قال رسول اللہ، یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ نے کہا انما الاعمال بالنیات، یہ نہیں کہتے۔ محدثین کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری اپنے سے لے کے حضور تک سند کو بیان کریں گے، امام مسلم ہر حدیث میں اپنے سے لے کے رسول اللہ تک سند بیان کریں گے، امام ابو داؤد اپنے سے لے کے جناب رسول اللہ تک سند بیان کریں گے۔ تو سند سے مراد وہ رجال ہوتے ہیں۔ کون سے رجال؟ جو حاملین حدیث ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چونکہ یہ شریعت محمدیہ قیامت تک کی شریعت ہے، تو اللہ نے اس کا ایسے سلسلہ چلا دیا کہ قرآن کریم اول تا آخر متواتر ہے، محفوظ ہے، بدلا ہوا نہیں ہے، نہ بدل سکتا ہے۔ رہی احادیث رسول، اب دیکھیں تو اس میں اللہ نے کیا سلسلہ چلایا؟ سلسلہ سند۔ ہر محدث اپنے سے لے کے رسول اللہ تک سند بیان کرتا ہے، رجال بیان کرتا ہے۔ تو پرویز صاحب اور ان کے ماننے والوں کو ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ یہ سوچیں کہ محدث 250 سال بعد آ کے یہ نہیں کہتا رسول اللہ نے کہا، وہ کہتا ہے حدثنا الحمیدی۔ اب یہ امام بخاری اپنے استاذ کا نام ذکر کرتے ہیں جن سے انہوں نے یہ حدیث لی۔ قال حدثنا سفیان، اب حمیدی نے کیا کہا کہ مجھے یہ حدیث سفیان نے بیان کی۔ انہوں نے کہا حدثنا یحیی بن سعید الانصاری۔ اب یحیی بن سعید انصاری نے کیا کہا؟ اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی۔ اب محمد ابراہیم تیمی سے میں نے سنا، انہوں نے کیا کہا؟ انہو سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی۔ تو علقمہ ابن وقاص اللیثی سے میں نے سنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعت عمر بن الخطاب علی المنبر۔ اب آپ دیکھیں محدث شخص کا بھی نام بتاتا ہے، اس کی حالت اور کیفیت کو بھی بیان کرتا ہے تاکہ اس کا قول ثقہ سمجھا جائے۔ یقول، اب آ کے حضرت عمر فرما رہے ہیں سمیت رسول اللہ، کہ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرما رہے تھے یقول انما الاعمال بالنیات۔ تو پرویز صاحب اور پرویزیت کے ماننے والوں، بخاری یہ نہیں کہتا رسول اللہ نے مجھے بتایا ہے، وہ اپنے استاد حتیٰ کہ آخر حدیث کا منتہا جو ہے رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو اب یہ ان کو ہم جواب دے رہے ہیں۔ غامدی صاحب اور حدیث، غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی کے بارے میں جو روایات ہیں انہیں محدثین نے قبول کیا ہے، تو اب ہماری شریعت کا ترہ امتیاز یہ سند ہے۔
جسے سلسلہ ذہبیہ اور سنہری چین کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یعنی اگر محدثین نے ان روایات کو جو حضرت عیسیٰ کے نزول اور مہدی کی آمد میں ہیں، اور وہ ایک دو حدیث نہیں، متواتر احادیث ہیں، اور انہیں روایت کرنے والے کبار صحابہ کرام ہیں، چھوٹے بھی نہیں، اور کثیر ان کی تعداد ہے، ایک دو بھی نہیں، تو کثیر تعداد حضرات صحابہ کی وہ روایت کر رہی ہے، اتنی تعداد کہ ان کو جھوٹ پہ جمع ہونا یہ تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ اب ان حضرات صحابہ کرام کے اگر آپ نام دیکھ لیں تو وہ بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام میں سے معروف محدث اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، پھر معروف حضرات صحابہ میں فقیہ اور حافظ عبداللہ ابن مسعود ہے، پھر عثمان ابن ابی العاص ہیں، پھر ابی امامہ ہیں، پھر نواس ابن سمعان ہیں، پھر عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں، پھر مجمع ابن جاریہ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ اور روایات میں نزول کا ذکر ہے۔ اب نزول کو آپ ولادت پہ حمل نہیں کر سکتے، عیسیٰ ابن مریم کو آپ استعارہ نہیں بنا سکتے چراغ بی بی کے بیٹے سے۔ تو یہ ہم نے ان سب کو اس لیے شروع میں جواب دے دیا کہ احادیث رسول امت مسلمہ کے ہاں حجت ہیں، پھر جب متواتر ہوں تو ان کا انکار موجب خروج از دارِ اسلام ہے۔ پھر اور آگے یہ بات بھی عوام کو یاد رکھنی چاہیے، احادیث رسول میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آئیں گے یقتل الدجال۔ تو کس دجال کو؟ مسیح موعود جو قادیانیت کا اس نے قتل کیا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہود ان سے قتال کریں گے، تو کن یہود سے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا قتال ہوا۔ پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ مرزا صاحب کے آنے کے بعد ہی 2 عالمی جنگیں ہوئیں۔ پھر فرمایا گیا کہ لا یبقى من الملل الا ملت الاسلام، کہ ملت اسلام تمام ادیان پہ غالب ہو جائے گی۔ اب آپ بتا دیں کہ مرزا صاحب کے آنے سے کہاں اسلام کا غلبہ ہوا؟ تو احادیث کو ماننے کا دعویٰ جو قادیانیت کا ہے، اس میں بھی ماننے کے بعد ان کی تعویل نہیں چلے گی۔ تو آج کی اس مجلس میں یہ بنیادی باتیں ہم نے بیان کی تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ حدیث رسول کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ قرآن نے کہا ان علینا جمعہ، کہ رسول اللہ کے سینے میں قرآن کو اللہ نے جمع کیا، کیونکہ جب وحی ہوتی تھی تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، کہ آپ جلدی جلدی نہ کیا کریں۔ ان علینا جمعہ، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ رکھنا اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمہ اس کا بیان ہے۔ اب قرآن حکیم کے جملہ مفسرین نے قرآن کی ان 2 آیتیں، یہ بھی صبر کے ساتھ آپ سنیں اور اس میں غور کریں اے منکرین حیات عیسیٰ۔ جملہ مفسرین نے اور بعد مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ اجماع ہے امت مسلمہ کا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، یہ سورہ نساء کی یہ آیت کہ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی آمد کے بعد ان پہ ایمان لے آئیں گے، یعنی دار اسلام میں آ جائیں گے۔ تو اس آیت اور دوسری وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ زخرف میں جہاں پہ عیسیٰ کا ذکر ہے، یہاں نساء میں بھی 6 آیتوں میں عیسیٰ کا ذکر ہے 6 جگہ، اور زخرف میں بھی
اور اس کے بعد پھر اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اور تمام علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ نزول عیسیٰ میں وارد تمام احادیث انہی دو آیتوں کی تفسیر ہیں۔ کیوں کہ قرآن کا بیان بھی اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا۔ تو اب ہم چھوٹی چھوٹی 2-3 حدیثیں پڑھ دیتے ہیں اور پھر ان کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں تاکہ آج کی اس مجلس کا اختتام ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب آپ دیکھیں یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور مرزا صاحب بھی بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث کو بڑا مانتے ہیں، مگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ آج کی قادیانیت اس حق کو کیوں نہیں تسلیم کرتی اور اس باطل کو کیوں نہیں ترک کرتی جس کی دعوت مرزا صاحب نے دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیسے؟ والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کے۔ حضور اگر قسم نہ کھائیں تب بھی حق ہے۔ آپ نے قسم کھا کے فرمایا لیوشکن، یہ بھی تاکید سے فرمایا کہ البتہ ضرور قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں اترے، حکمن عدلا، حاکم ہوں گے۔ مرزا صاحب کس خطے پہ حاکم تھے؟ عدلاً، انصاف کریں گے۔ وہ تو اپنی بیویوں اور بچوں سے انصاف نہیں کر سکے۔ فیکسر الصلیب، جو نصارہ کی علامت ہے، شعار ہے، اسے توڑیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو ختم کر دیں گے، اتار دیں گے، اور لوگوں سے اسلام کو قبول کریں گے۔ تو اب یہ سارے کام ابن چراغ بی بی نے کہاں کیے؟ وَيَفِيضُ الْمَالِ، اور فرمایا کہ یہ برکات ہیں عیسوی کہ مال خوب عام ہو جائے گا، سیلاب کی طرح پھیل جائے گا۔ حتیٰ لا يقبلہ احد، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ حتیٰ تکون السجدہ خیر من الدنیا ما فیہا، لوگ اتنے اللہ کی طرف محبت کرنے والے اور ربانی ہو جائیں گے کہ ایک سجدہ انہیں دنیا اور ما فیہا سے بہتر لگے گا۔ پھر آگے دیکھیں، یہ بات بھی سمجھیں کہ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو یہ سکھایا کیا کہ اپنی حدیث کو قرآن سے تائید کے طور پہ لیں، جیسے کہ ہم نے پہلے حلقات میں ذکر کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگو پڑھ لو اگر چاہتے ہو اسے سمجھنا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب تمام کے تمام ضرور بضرور ان پہ ایمان لے آئیں گے ان کی موت سے پہلے پہلے۔ کہیں قرآن میں حضرت عیسیٰ کی موت کا ذکر نہیں ہوا۔ توفی ہے جو ان کی ہو گئی، رفع ہے جو ہو گئی، موت نہیں ہوئی۔ اور اس آیت میں اس شرط کا بیان ہے۔ یہ آیت نص قطعی ہے، اور اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ کا یہ بیان کرنا یہ اس آیت کے معنی کو متعین کر دیتا ہے کہ دوسرا کوئی معنی اس کا کوئی نہیں لے سکتا کہ یہ آیت نزول عیسیٰ میں نص ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم اسی ایک حدیث پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کی مجلسیں کیا ہوں گی اس عنوان سے کہ عیسیٰ کو وہ فوت شدہ نبی کہنا یہ احادیث متواترہ کے خلاف عقیدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔